محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر، حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت. یہ صبح کا وقت ایسا ہے جو گواہیوں پر مشتمل ہے، اور رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازیں پیش کرو. ان قریب اللہ تمہیں مقام محمود پر مبعوث کر دے گا. ترجمہ ذہن میں محفوظ ہے. اب تک پچھلی 4 تقریروں میں اور پچھلے 4 گھنٹوں میں جو میں نے تمہاری خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ اللہ مبعوث کر چکا. دیکھو، ایک صیغہ ہوتا ہے صیغہ ماضی، بعثا، اس نے مبعوث کیا، اور ایک صیغہ ہوتا ہے مضارع، یبعثو، وہ مبعوث کرے گا. اب یہ 2 لفظوں کا فرق تو ذہن میں رہے گا نا، ماضی کا اور مضارع کا. کہنے لگا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، تمہید ہے، فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر زمانے میں اور ہر زمین پر اپنے رسول مبعوث کیے ہیں. ہم نے رسول مبعوث کیے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا.
اور اگر اسے ذہن میں رکھو گے تو پھر بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی اور اب موضوع آگے بڑھ جائے گا. اچھا بھائی، اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے لیے کیا کہا؟ بہت آیتیں ہیں، لیکن جو 2 آیتیں میں کوٹ کر گیا ہوں انہی کو تمہارے سامنے پیش کروں گا. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا. ٹھیک. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذی، دوسری آیت سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. بعث، اللہ وہ ہے جس نے رسول ایسا رسول مبعوث کیا امیین میں، مبعوث کیا. اب ہم نے 3 مختلف مقامات کی آیتیں پڑھی. سورہ جمعہ سے پڑھی ایک آیت، سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھی، اور سورہ نحل ایک آیت پڑھی. کیا کہتا ہے؟ ہم نے مبعوث کیا، ہم مبعوث کر چکے. اب ظاہر نبوت تو ختم ہو گئی نا، مبعوث کر چکے. اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب، ہم عنقریب تمہیں مقام محمود پہ مبعوث کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ سوال ہے نا کہ بھائی اب تک تو کہہ رہا ہے ہم مبعوث کر چکے، اور اس آیت میں کہتا ہے ہم مبعوث کریں گے. تو دنیا کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو وہ اپنے رسول کو نہ دے چکا ہو. دنیا کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اس نے اپنے رسول کو نہ دی ہو. رسول، میرا رسول نور اول، خلق اول، عقل اول، لوح اول، قلم اول. میرا رسول رحمت للعالمین، میرا رسول مبشر، میرا رسول نذیر، میرا رسول کائنات کی غرض خلقت. تو سب کچھ تو دے دیا، اب کیا مبعوث کرے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ سب کچھ تو دے دیا. دنیا میں کون سی ایسی شے ہے جو محمد رسول اللہ کو نہ ملی ہو؟ اور فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں مبعوث کریں گے مقام محمود پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عہدہ ہے جو اس دنیا کے بعد ملنے والا ہے. یہ جو نتیجہ میں نے آپ کی خدمت سے پیش کیا ہے، یہ نتیجہ آیت سے خود نکل رہا ہے، میں نے نہیں نکالا. کہ حبیب، ہم تمہیں عنقریب مقام محمود پر مبعوث کریں گے. تو ابھی وہ وقت نہیں آیا اور دنیا میں ہر چیز دے چکا، تو اب یہ کسی اور زمانے کی بات ہو رہی ہے جب مقام محمود پہ مبعوث کیا جائے گا. یہی سبب ہے کہ علماء تفسیر نے، قرآن لکھنے والوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پروردگار مسند شفاعت کو قائم کرے گا، تو رسول جب اس مسند شفاعت پہ بٹھائے جائیں گے تو مسند شفاعت ہوگی مقام محمود. یہاں تک آ گئے نا؟ کچھ خشک ہو گئی بات؟ تو بھائی جناب عابدی صاحب، خشک ہو گئی بات؟ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بات بہت زیادہ علمی ہو گئی ہو. کچھ بھی نہیں. دنیا میں جتنی نعمتیں تھیں سب دے دیں. ایک اس نعمت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں گے. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں تو یہ جگہ نہیں ہے. تو جب مسند شفاعت قائم ہوگی تو میرا نبی اس مسند شفاعت پر بٹھایا جائے گا. یہ ہے مقام محمود. اچھا بھائی، تو اب جیسے لوگ وسیلے کے منکر ہیں بھائی، وسیلے کے منکر یا نہیں ہیں؟ بس یقین کرو کہ ویسے ہی شفاعت کا بھی منکر ہے، ورنہ ادھر تشریف لائے. محمد والے محمد سنو بھائی، سنو جو کہنے جا رہا ہوں وہ سنو. اور آج حیرتناک مراحل تک تم میرا ساتھ دو گے. تو اب کچھ دوست ایسے ہیں جو وسیلے کا انکار تو کر ہی رہے تھے. میں ممبر کا احترام بھی ملحوظ ہے، تم تک بات کو پہنچانا بھی
مقصود ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان وسیلے کے منکرین سے میں کیا کہوں. بھائی اگر ماں باپ کا وسیلہ بیچ میں نہ ہوتا تو آپ تشریف بھی نہ لاتے. دیکھو یہ موضوع ہے اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہو، بہت آرام کے ساتھ چلنا. دیکھو ایک جملہ اور کہہ دوں، اپنے بزرگ تو سب جانتے ہیں اپنے نوجوان دوستوں سے، کہ اگر تمہاری فہم پر اعتبار نہ ہوتا تو میں ان مسائل کو یہاں نہ چھیڑتا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو تمہاری فہم پہ اعتبار ہے. اچھا بھائی، تو کہنے لگے کہ وسیلہ کچھ نہیں، اور تمہارے اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے اعمال اگر برے ہیں تو اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. یہ شفاعت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ شفاعت تو دو جملے سنتے جاؤ، اور چونکہ تمہارے کام کے ہیں اس لیے یہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. پھر میں مقام محمود کی طرف واپس جاؤں گا. بھائی اگر اعمال اچھے ہیں بخشے جاؤ گے، اگر اعمال برے ہیں نہیں بخشے جاؤ گے. یہ بیچ میں شفاعت کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک. اور جانتے ہو، کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، اور انہوں نے آیتیں پڑھی کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. سن لیا تم نے، آرام سے سن لیا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. تو آیات شفاعت تو بہت ہیں، لیکن ایک آیت مجھ سے سنتے جاؤ. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، اور آیت کا نشان 109. یوم اذن لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. رکے رہنا، نہیں آئے گی شفاعت، کسی کی بھی کام نہیں آئے گی الا مگر جس سے اللہ راضی ہو اس کی شفاعت قبول کرے گا. جبھی تو رضی اللہ کہتے جا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہا ہے. وہی دیکھنا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آیت کا ایک لفظ واضح ہو جائے، اور اگر وہ واضح ہو گیا تو یہیں سے میں آگے گیا. یوم اذن لا تنفع شفاعۃ، قیامت کا دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی الا، اب اللہ کے بعد دیکھو، من اذن لہ الرحمن، مگر جس کی رحمان سے اجازت ہو، اور رحمان جس کے قول سے راضی ہو اس کی شفاعت قبول کرے گا. اللہ سے پہلے شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کے بعد کیا کہا؟ شفاعت کو قبول کریں گے. یہ ایک آیت ہو گئی. کہنے لگا وہی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے، اور اگر میں آیتیں پڑھوں گا تو تم مزید بوجھل ہو جاؤ گے، تو زیادہ آیتیں اس مقام پہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں. لا یشفعون الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت کوئی نہیں کرے گا الا مگر وہ کہ جسے اللہ اذن دے دے. اب دو آیتیں ہو گئی، اور اب تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی، من ذا الذی یشفع. آگے پڑھو، آیت الکرسی تو ہر ایک کو یاد ہوگی. من ذا الذی یشفع الا باذنہ. توجہ رہے، کس کی مجال ہے کہ ہماری بارگاہ میں سفارش کر سکے، کیا کسی کی شفاعت کرے؟ اللہ باذنہ. وہ توجہ رہے، یعنی تینوں آیتوں میں اللہ کے بعد اجازت ہے. تینوں آیتوں میں اللہ کے بعد شفاعت کی اجازت ہے. تو ہم اپنا دین اللہ سے پہلے نہیں بناتے، اللہ کے بعد بناتے ہیں. لا الہ سنو بھائی، میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھو کہ ہم اللہ سے پہلے عقیدہ نہیں بناتے، اللہ کے بعد عقیدہ بناتے ہیں. لا الہ الا اللہ، عقیدہ اللہ کے بعد ہے.
ایسا نہیں ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. ہم نے عقیدہ اللہ کے بعد بنایا. تو اب یہ دو اللہ سمجھ میں آ گئے. اور اب آل محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اپنے دوستوں سے درخواست یہی ہے کہ جب بھی عقیدہ بناؤ تو اللہ کے بعد بنانا، اللہ کے پہلے نہ بنانا. یہی سبب ہے کہ ہم ذکر علی کرتے ہیں. کیوں؟ لا فتح الا علی. اب اس مرحلہ فکر سے تمہیں آگے لے جاؤں. بہت توجہ رہے اس لیے کہ موضوع کا تقاضا ہے اور موضوع کے تقاضے سے مجبور ہو کر تمہیں میں آگے لے جاؤں گا. اچھا بھائی، تو اب میرا نبی قیامت کے دن مسند شفاعت پہ ہوگا، جس کو چاہے بخش دے. اب جس سے خوش ہوگا اسے بخش دے گا. یہی اشارہ ہے عصا ایب عصا کا رب کا مقام محمودہ. ہم حبیب تمہیں قیامت کے دن مقام محمود پہ بٹھائیں گے. کیا تمہارے علم ہے کہ محمود اللہ کا ایک نام ہے؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا اس جملے کو؟ کیا تمہارے علم ہے یہ بات کہ محمود اللہ کا ایک نام ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود. مالک تجھے محمد کا واسطہ، تو خود محمود ہے. تو محمود کے معنی اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب دونوں کے کلام میں ایک مصرع دیکھا جو دونوں کے کلام میں موجود ہے. فضل عرش محمود وذاک محمد. عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے. عرش والا محمود ہے اور فرش والا محمد ہے. توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے. یہاں مقام محمود کو واضح کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور آج مقام محمود اگر واضح ہو گیا تو میں صدق و حق کی طرف کل سے چلا جاؤں گا. لیکن یہ بات تو واضح ہو جائے. اللہ محمود، میرا نبی محمد. اب بتلاؤں محمود کے معنی کیا ہے اور محمد کے معنی کیا ہے. محمود کے معنی تھوڑا سا قابل تعریف، کم قابل تعریف. اور محمد کے معنی زیادہ قابل تعریف. گھبرائے یا نہیں گھبرائے؟ بھائی گھبراؤ تو پھر میں بات کروں آگے. ہے بھی گھبرانے کی بات. محمد رسول اللہ کا خالق اللہ، وہ محمود کم قابل تعریف اور محمد زیادہ قابل تعریف. یہ ہوا کیا ہے؟ قابل غور بات. یہ ہوا کیا؟ تو اب تمہیں بتلاؤں. تو دیکھو، اگر پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. اب تو میں لایا ہوں تمہیں مقام محمود پر، اور مقام محمود پر رک کر دو جملے تو عرض کروں گا. اگر پوری کائنات سب مل کر، سارے انبیاء مرسلین، سارے فرشتے، سارے انسان مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ کم ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اللہ اپنے محمد کی تعریف کر دے
سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب محمد زیادہ قابل تعریف، محمود کم قابل تعریف، لیکن اللہ ہے محمود، اور اس مقام کا نام ہے مقام محمود. تو اب اللہ تو اس مقام پہ آنے سے رہا، اس لیے کہ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں دیکھا جائے گا. بھائی اگر اس کا دیکھا جانا ممکن ہے تو یہاں بھی دیکھا جائے، وہاں بھی دیکھا جائے، اور اگر ناممکن ہے تو نہ یہاں نظر آ رہا ہے نہ وہاں نظر آئے گا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ مرحلہ فکر ہے اور مقام محمود کو واضح ہونا ہے، اور یہی میری بات آگے بڑھنے والی ہے. اچھا بھائی، تو اب اللہ تو آ نہیں سکتا، تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب مقام محمود پہ بیٹھ جا، قیامت کا دن میرا محمد مقام محمود پہ ہوگا. توجہ ہے؟ کون ہوگا مقام محمود پر؟ اللہ کے دیکھے جانے کا امکان نہیں ہے. اللہ مقام محمود پہ وہ بیٹھ نہیں سکتا. محمود ہے مگر بیٹھ نہیں سکتا مقام محمود پہ. تو اب کون بیٹھے؟ محمد بیٹھے، محمد بیٹھے. محمد آئے مقام محمود پر. مقام محمود پر محمد اکیلا ہے. جو اکیلا ہو وہ بے نظیر ہو، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو، جو بے مثل ہو لا شریک ہو. میسج پہنچا؟ نہیں پہنچا، نہیں پہنچا میسج. میں دیکھو اکیلا ہے سارے انبیاء و مرسلین میں، ساری کائنات میں اکیلا ہے جو مقام محمود پہ بیٹھا ہوا ہے قیامت کا دن ہے. جو اکیلا ہو، جو بالکل ہی اکیلا ہو، وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اور جو بے مثل اور بے نظیر ہو وہ لا شریک ہے. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اگر یہاں تک تم میرے ساتھ آ گئے ہو تو جملہ سنو. اب جو اکیلا مقام محمود پہ بیٹھا ہے وہ لا شریک ہے، تب مالک توحید بچے کیسے؟ کسی کو بھیج لے گا الحمد لے کر. یہاں تک آئے ہو میرے ساتھ؟ یہاں تک کوئی ہو جو توحید کو بچائے؟ اب مقام محمود پر کوئی آئے لیواء الحمد لے کے، تو پوچھو گے نا لیواء الحمد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا، سنو بھائی سنو، آج ایسے سنو تاکہ مقام محمود سمجھ میں آ جائے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قیامت کا محشر ہوگا، اور اس محشر میں انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اپنی بخشش کے انتظار میں ہوں گے. انبیاء، آفتاب سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ان کی کمر تک پسینہ آ گیا ہوگا. ایسے میں اس پورے میدان میں فقط ایک سایہ ہوگا، اور وہ میرے لیواء الحمد کا سایہ ہوگا. بہت زیادہ آرام سے سن رہے ہو، بہت زیادہ. تو آرام ہی سے سنو، لیکن یہ میسج آج لے کے جانا. قیامت کا دن ہوگا، آفتاب سوا نیزے پہ ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی پورے محشر میں، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس پورے میدان میں ایک جگہ سایہ ہوگا. یا رسول اللہ وہ سایہ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے آدم و من دونہ تحت لیوائی، بس میرا پرچم کھلا ہوا ہوگا، لیواء الحمد، اور آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ اس کے سائے میں پناہ لے رہے ہوں گے. آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ اس کے سائے میں ہوں گے. یا رسول اللہ، اب جاؤ روایتیں دیکھنا، روایتیں دیکھنا. یا رسول اللہ اتنا بڑا عالم؟ کہاں اتنا بڑا عالم. اب مطالب اصول 1، مودت القربہ 2، ینابیع المودت 3،
فرائض سمتین 4، جاؤ دیکھو ہمارے مسلک کی کتابیں نہیں ہیں. یا رسول اللہ اتنا بڑا پرچم آپ کا، اتنا بڑا عالم میدان حشر میں کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ اس کے سائے میں، من یعملھا، اللہ کے رسول سے اٹھائے گا کون؟ مسکرا کے فرمانے لگے وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا. من یحملھا یوم القیامہ، وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں علم اٹھایا تھا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے یہاں تک. اب جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. حوالے دے چکا، ان کتابوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اب یا رسول اللہ، بھائی لوگ تو پوچھنے کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے اور رسول جواب بھی دیا کرتے تھے. فرمانے لگے رسول کے دوست کہ یا رسول اللہ اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہنے لگے کوئی بھی خصوصیت نہیں ہوگی، بھائی علم تو علم ہے نا، پرچم تو پرچم ہے. تو اب یا رسول اللہ کوئی خصوصیت؟ کہا کہ ہاں اس کی ایک خصوصیت ہے. کتابوں کے حوالے دے چکا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. کہا اس میں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی. لواء الحمد پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی. یا رسول اللہ اگر مسئلہ تو بیان فرمائیں. کہا پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر الحمدللہ رب العالمین، تیسری سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بھائی بہت 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 توجہ رہے، اس لیے کہ اس میں رہنا فکر سے تمہیں ذرا سا میں آگے لے جاؤں گا. یہ ہے مقام محمود جس پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہے. مقام محمود سمجھ میں آ گیا. اور اب قرآن نے آواز دی، اور اس آئے مبارکہ کے لیے میں نے زحمت دی تھی. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. کیا کہ دیکھ لینا، یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب قیامت کا دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. حبیب قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم کا گواہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان سارے نبیوں پہ تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. دو مقامات پر اس تیور کی آیت ہے. یہ سورہ نحل ہے اور سورہ مائدہ میں آواز دی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا کہ ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، اور محمد تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. اب میرا نبی آدم کا گواہ، میرا نبی نوح کا گواہ، میرا نبی ابراہیم کا گواہ، میرا نبی موسیٰ کا گواہ، میرا نبی عیسیٰ کا گواہ. کس بات کی گواہی؟ انہوں نے تبلیغ کی یا نہیں، ان کے ایمان کا درجہ کیا تھا، ان کے علم نبوت کا درجہ کیا تھا. گواہی آئے گی نا. تو اب میرا نبی آدم کو جانتا ہے اس لیے کہ آدم کا گواہ ہے، نوح کو جانتا ہے اس لیے کہ نوح کا گواہ ہے، ابراہیم کو جانتا ہے اس لیے کہ ابراہیم کا گواہ ہے، موسیٰ کو جانتا ہے اس لیے کہ موسیٰ کا گواہ ہے، عیسیٰ کو جانتا ہے اس لیے کہ عیسیٰ کا گواہ ہے. ان سارے نبیوں کو جانتا ہے. جبھی تو کرنے لگا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ
فلینظر الی علی ابن ابی طالب. بھائی اب علی کے نام پہ بھی اتنی دھیمی صلوات ہو، یہ تو مجھے ظاہر ہے کہ اس روایت پہ رکنا نہیں ہے، لیکن اگر روایت آ گئی ہے تو ایک جملہ تو سنتے جاؤ. بعض روایات میں ورژن الگ الگ ہیں، اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی وہ سارے ورژن تمہارے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس روایت کو تو سنتے جاؤ. جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یہی تو ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اس روایت کو. اور تم جانتے ہو نا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیا کرتا، اپنی آنکھ سے دیکھ کے دیا کرتا ہوں. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو نوح کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. پڑھے لکھے ہو اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں. جو موسیٰ کو موسیٰ کی ہیبت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. سن لینا بڑی آسانی سے تم نے یہ روایت، لیکن تمہیں آسانی سے گزرنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی کا قول ہے، اور میرے نبی کا قول وضاحت چاہتا ہے. مولانا یہ ہدیہ کر رہا ہوں جملہ آپ کو. جو آدم کو آگے بولو بھائی، کبھی تو بول دیا کرو. آدم کو نہیں علم میں دیکھنا چاہے، نہیں یہی تو کلید تھی، یہی تو کنجی تھی. یہ نہیں ہے کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یعنی آدم کا پورا علم تو اس کے پاس ہے، اس کا کتنا ہے نہیں معلوم. ہے تو یہ میرے دیکھو، میں اپنی تقریروں میں کنٹروورشل روایات نہیں بیان کیا کرتا. کتابیں میرے پاس ہیں، دیکھنے کے بعد بولتا ہوں. دیکھو دیگر بزرگوں نے اور دیگر مسلک کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. من اراد ان ينظر الى آدم فی علم ہی، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے تو سارا علم آدم کا اس کے پاس ہے، اس کا کتنا نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ ومن اراد ان ينظر الى نوح فی علم ہی، جو نوح کو نوح کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، پورا علم اس کے پاس ہے، اس کا کتنا ہے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم فی خلتہ، جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کی پوری خلیلی اس کے پاس ہے. اس کی خلیلی کیا ہے کچھ نہیں معلوم. جو موسیٰ کو موسیٰ کی ہیبت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، پوری ہیبت اس کے پاس ہے، اس کی کتنی ہے نہیں معلوم. جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، پورا زہد عیسیٰ کا اس کے پاس ہے. خود اس کا کتنا ہے رسول نے نہیں بتلایا. تو اب سوال تو ہے نا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں میں یہ بڑھ گئے تو ہے کہاں؟ تو اب میں فقط روایت پڑھوں گا، ترجمہ بھی نہیں کروں گا. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى محمد فی جمالہ وکمالہ.
یہ توجہ رکھنا اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جس کا نام علی ہے میرے نبی کا پہلا شاگرد ہے. جو محمد کو جمال و کمال میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. تو آدم اصل ہیں اور علی ہیں ان کی شبیہ. تمہارے کام کے بعد بھی تو کہتا جاؤں. اچھا روایت کی ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں, حوالے میرے پاس دیکھ لینا. تو آدم آدم اصل ہیں, علی کون ہے بھائی؟ ان کی شبیہ. نوح اصل ہیں, علی کون؟ نوح کی شبیہ. ابراہیم اصل ہیں, علی ابراہیم کی شبیہ. ٹھیک ہے نا. موسیٰ اصل ہیں, علی موسیٰ کی شبیہ. عیسیٰ اصل ہیں, علی عیسیٰ کی شبیہ. اور کائنات کی اصل ہے محمد رسول اللہ, علی ان کی شبیہ. تو یا رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کہنا تو بہت آسان چاہ رہا ہوں کہ جو اصل کو نہ دیکھ سکے شبیہ بنا کے دیکھ لیا کرے. بس بہت 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 توجہ رکھنا, اس لیے کہ ابھی کچھ دقیقے ہیں اور بات کو پھر میں متصل کر رہا ہوں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم کا گواہ ہوگا. میرا نبی ہر نبی کا گواہ ہوگا. سورہ مائدہ, سورہ نحل, 2 آیتیں میں نے پڑھی. اور اب سورہ احزاب میں کل وہ آیت ہدیہ کر کے گیا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا. بس مقام محمود پہ میرا نبی بیٹھا ہوا ہے. علی لیواء الحمد لیے ہوئے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں. سن رہے ہو؟ اب دا سچویشن, نگاہیں میری طرف رہیں, دماغ واقعے کی طرف جائے. روایت کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں, میرے پاس دیکھنی ہے تو آ کے دیکھنا. اب علی رسول کے پیچھے لیواء الحمد لیے ہوئے کھڑے ہیں. میرا رسول مقام محمود پہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے عرش الہی ہے. اور عرش الہی کے سامنے ملائکہ مقربین کی صفیں ہیں. ملائکہ مقربین کے پیچھے اولو العزم پیغمبروں کی صفیں ہیں. اولو العزم پیغمبروں کے پیچھے شہداء ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں امت کے. اور پورا مجمع کھڑا ہوا ہے عرش الہی کو دیکھ رہا ہے. سچویشن سمجھ میں آ گئی؟ میرا نبی مقام محمود پہ بیٹھا ہوا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تجھے قابل تعریف جگہ پہ لے جا کے بٹھا دیں گے. ایک مرتبہ عرش الہی سے آواز آئے گی, نبیو لبیک, پروردگار لبیک. نبیو ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا؟ عرش الہی کی آواز ہے, نبیو. اللہ بول رہا ہے, نبیو بولو تمہیں کس لیے بھیجا؟ پروردگار تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. کیا تم نے اپنے اپنے زمانوں میں تبلیغ کی؟ سارے نبی کہیں گے پروردگار کی. کہا یہ بتلاؤ تم نے تبلیغ کا حق بھی ادا کیا یا نہیں؟ سننا بھائی سننا, کیا تم نے اپنے زمانے میں تبلیغ کا حق بھی ادا کیا؟ سارے نبی کہیں گے, اولو العزم رسول, انبیاء, مرسلین سب کہیں گے پروردگار حق ادا کیا. آواز آئے گی کوئی گواہ لائے ہو؟ وقت نہیں ہے, کم ہے نا. لیکن اب جب آ گئے ہو نا یہاں تک تو میرے نبی کے چاہنے والوں اب میرے نبی کی فضیلت سنتے جاؤ.
ہماری جان قربان محمد عربی کے نام پر. سنو آیتیں ذہن میں ہیں. ایک آیت سورہ مائدہ سے، دوسری آیت سورہ نحل سے. مائدہ 5واں سورہ، نحل 16واں سورہ. تیسری آیت سورہ احزاب سے 33واں سورہ. میں نے اپنے محمد کو گواہ بنایا اور یہ نہیں بتایا کس کا بنایا. سورج کا گواہ میرا محمد، چاند کا گواہ میرا محمد، زمین کی تخلیق کا گواہ میرا محمد، آسمانوں کے خلقت کا گواہ میرا محمد، انبیاء کا گواہ میرا محمد. پیغمبروں کس لیے بھیجا؟ تبلیغ کے لیے. تبلیغ کی مالک کی. کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی نے دوسرے نبی کو دیکھا اور کہا اللہ گواہ مانگ رہا ہے. تو اب ایک ہی حل ہے ہمارے پاس. انبیاء میٹنگ کر رہے ہیں. ایک ہی حل ہے ہمارے پاس اور وہ حل یہ کہ ہم چلے محمد رسول اللہ کے پاس اور چل کے ان سے کہیں کہ آپ گواہی دے دیجئے کہ ہم نے تبلیغ کی تھی اور تبلیغ کا حق ادا کیا تھا. تو انبیاء کو یقین ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں ہمارے زمانوں میں دیکھا ہے. سمجھ گئے بھائی. یہی تو وہ مرحلے ہوتے ہیں جہاں میں تم تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں. آدم کو یقین ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں میرے زمانے میں دیکھا ہے. جبھی تو کہیں گے یا رسول اللہ گواہی دے دیجیے. نوح علیہ السلام کو یقین ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے. سارے پیغمبر آئے، انہیں کیا یقین ہے کہ محمد نے پیدائش سے پہلے ہمیں دیکھا. تو انبیاء کو تو یقین ہے کہ محمد دیکھ رہا ہے. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی یہ ملا بہت عجیب چیز ہے، خدا کی قسم بہت عجیب چیز ہے. اور میں تو ملاؤں کا بہت احترام کرنے کا عادی ہوں. یعنی میرے نزدیک بہرحال یہ ذہن میں رکھنا کہ علماء اور ہیں، ملا اور ہیں. اب یہ دوست میرے بہت توجہ سے سن رہے ہیں تو انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں اور یہ جملہ لے کے جائیں. بھائی دیکھو اردو میں ایک محاورہ تھا، ملا کی دوڑ مسجد تک. تو ملا کا جائز مقام ہی مسجد ہے. اور آج کے دور میں ملا مسجد کے علاوہ ہر جگہ نظر آتا ہے، مسجد میں نظر نہیں آتا. ہے تو یہی. مسجد کے علاوہ ہر جگہ تشریف فرمائیں، مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. اچھا تو اب ملا نہ مانے تو میں کیا کروں؟ لیکن انبیاء کو یقین ہے میدان حشر رکا ہوا ہے ایک شخص کی گواہی پر. میرا محمد سمجھ میں آ گیا؟ اس کا نام ہے بھائی توجہ رہے، مقام محمود. میرا نبی مقام محمود تو بیٹھا ہے اور پورا محشر رکا ہوا ہے اس ایک آدمی کی گواہی پر. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سارے انبیاء آئے. 1,23,999 نبی آگے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ چلیں اور چل کر گواہی دیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں تبلیغ کی تھی اور ٹھیک تبلیغ کی تھی. کیا خیال ہے؟ مطالبہ کیا ہے؟ چلیں، یہی تو مطالبہ ہے. یا رسول اللہ چلیں. میرا نبی، اس باریک جملے کو سمجھنا، میرا نبی ایک لمحے کے لیے مقام محمود سے اتر نہیں سکتا. بہت باریک بات میں نے کہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جب اللہ نے بٹھا دیا مقام محمود پر تو وہ اتر نہیں سکتا مقام محمود سے. یا رسول اللہ، سارے انبیاء کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ چلیں اور چل کر گواہی دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے اپنے اپنے زمانوں میں تبلیغ کے حق کو ادا کیا تھا. تاریخ لکھتی ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھ کے بول رہا ہوں، اور اس حدیث کی ذمہ داری ذاتی طور پر میں قبول کرتا ہوں اور میں اس کو روایت کرتا ہوں اپنے مشائخ اجازت سے. یہ جملہ میں نے آپ کو کہا ہے.
مولانا میرزا یوسف حسین میرے طالب علموں میں ہیں، آپ نہیں ہیں، علماء میں کبھی یہ میرے شاگرد بھی رہے ہیں، تو ابھی انہیں گواہ بنانے کا تو حق ہے نا مجھے، ایک معتبر عالم ہے آپ کے شہر کے۔ اچھا بھائی، تو اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ اب روایت کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس روایت کو میں نقل کرتا ہوں اپنے مشائخ اجازت سے۔ یا رسول اللہ چلیں گواہی دیں، اٹھ نہیں سکتے مقام محمود سے، فنظر یمینا وشمالا، رسول دائیں دیکھیں گے، رسول بائیں دیکھیں گے، اور کہیں گے این حمزہ، این جعفر، بھائی بلاؤ حمزہ سید الشہداء کو بلاؤ، بلاؤ جعفر طیار کو بلاؤ، مجھ میں کو چیرتے ہوئے حمزہ آئیں گے، جعفر طیار آئیں گے، آپ فرمائیں گے پیغمبر کہ حمزہ تم جاؤ، جعفر طیار تم جاؤ، اور میری طرف سے گواہی دے دو اللہ کی بارگاہ میں۔ میری طرف سے گواہی دے دو اللہ کی بارگاہ میں کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں حق تبلیغ کو ادا کیا تھا۔ اب یہ فقہ میں کہلاتی ہے الشہادت علی الشہادہ، اور آپ کی آج کے قانون کی اصطلاح میں سیکنڈری ایویڈنس، کہ ایک آدمی کو آپ نے معین کیا اور اس نے جا کے گواہی دے دی، ٹھیک؟ تو حمزہ آئے، جعفر آئے، اور انہوں نے گواہی دی کہ ان نبیوں نے، میرا نبی کہتا ہے کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی، نبی بری ہو گئے نا۔ گواہی کا قانون تو بھائی سب کے لیے ہے۔ اب میرا ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ یا رسول اللہ، پوری زندگی آپ نے کام کروایا علی سے، علی ذرا شیرہ کی دعوت دے دو، علی میں جا رہا ہوں میرے بستر پہ سو جاؤ، علی مشکیزہ لو بدر کے کنویں سے پانی لاؤ، علی تلوار لو احد میں سر کاٹ کے لے آؤ، سارے کام علی، سورہ لو برات کا سورہ اور اس کو پہنچا دو مکے والوں تک۔ تو سارے کام تو آپ نے زندگی بھر علی سے کروائے، اور علی آپ کے پیچھے لواء الحمد لیے ہوئے کھڑے ہیں، کھڑے ہیں نا؟ تو اب آپ انہیں بھیج دیجئے کہ علی جاؤ میری طرف سے گواہی دے کے آؤ۔ یہ حمزہ کو بھیجا، جعفر طیار کو بھیجا، سبب کیا ہے قابل غور بات یا نہیں؟ میسج پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجئے۔ یہ آپ نے حمزہ کو کیوں بھیجا، جعفر کو کیوں بھیجا؟ تو رسول یہی جواب دیں گے کہ اب تک انبیاء سے گواہ مانگا گیا ہے، جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا۔ میرا نبی محمد رسول اللہ مقام محمود پہ ہوگا۔ اب محمود سمجھ میں آ گیا؟ محمود اللہ کا نام، مقام محمود پر محمد، اور محمد کے دو نام، محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، حمد تعریف، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور ایک نام اور بھی ہے احمد۔ احمد کے معنی بہت تعریف کرنے والا۔ سورہ صف، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اب میں ایک نبی ہوں، سورہ صف میں دیکھ لینا ترجمہ، میں ایک نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں، اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک آنے والے نبی کی بشارت دے دوں، اس کا نام احمد ہے۔ یہ کون ہے بھائی جو آنے والا ہے؟ یہ احمد کون ہے؟ وہی میرا نبی۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ میری بات مکمل ہو چکی ہے اور کچھ 2-4 دقیقے مسائل کے بھی ہیں۔
اب یہ احمد کون؟ رسول اللہ. تو رسول کے دو نام ہو گئے. نام تو بہت سے ہیں، رسول کے دو نام جو قرآن میں موجود ہیں، ایک محمد ایک احمد. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں کلمہ پڑھوں محمد سے پڑھوں یا احمد سے پڑھوں؟ مجھے اجازت دیجیے پڑھوں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ میاں جو کلمہ ہے ویسا ہی پڑھو. ہوگا ٹھیک، احمد بھی رسول اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ تو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ نہیں چلے گا. جو بتایا گیا ہے وہی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا بھائی، تو اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ احمد رکھا عیسیٰ نے، سورہ صف حوالہ میں نے دے دیا، اور محمد کس نے رکھا؟ میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، محمد نام رکھا ابو طالب نے. کس نے نام رکھا؟ ابو طالب علیہ السلام نے نا. اچھا آپ روایت سنو گے؟ سب لکھتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایسی روایات بیان نہیں کیا کرتا جو کوئی کہے کوئی نہ کہے. سب نے کہا کہ یہ جو نام ہے نا میرا محمد، اسے اللہ نے آسمانوں کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا. تو جو نام لوح محفوظ میں چھپا ہوا رکھا تھا وہ ابو طالب تک کیسے آ گیا؟ بتاؤ. تقریر رک گئی، تقریر رک گئی. تو اب مجھے جملہ کہنے دو. اب ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ یعنی ہم ابو طالب کے فضائل اگر کتاب میں نہ دیکھیں تو بیان نہیں کریں گے، زبردستی بیان نہیں کریں گے، گڑھ کے نہیں بیان کریں گے. تو اب ایک جملہ سنو اور پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں. ابھی اس جملے سے مصائب کی طرف جا نہیں رہا ہوں. اچھا تو یہ نام کس نے رکھا؟ محمد ابو طالب نے. یہ نام چھپا ہوا تھا عرش کے حجابوں میں. تو کتنا بالغ نظر تھا وہ چچا جو پردوں کو چیر کے دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کا نام محمد ہوگا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو، آخری جملہ، کہ اس زمانے کے جتنے بھی بزرگ تھے انہیں کافر اولادیں پالنے کا شرف تو حاصل ہوا. یہ شرف سن لیا تم نے؟ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا یہ لفظ کہ کافر بچے پالنے کا شرف ہر ایک کو رہا، لیکن نبی پالنے کا شرف سوائے ابو طالب کے. اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی. تو جس طریقے سے نبوت ختم ہوئی میرے نبی پر، اس طریقے سے نبی پالنے کی فضیلت ختم ہوئی میرے ابو طالب پر. سن لیا تم نے؟ اب تو مصائب کے لیے وقت بھی نہیں رہا، لیکن اب ایک جملہ تو سنو گے نا. اس ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام ہے جعفر طیار، اور اس جعفر طیار کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے دو بیٹوں کے نام ہے اون و محمد. تمہاری سزائیں بلند ہو گئیں، کچھ نہیں بیان کروں گا. ان بچوں کے بارے میں کچھ نہیں بیان کروں گا. شب عاشور میں زینب کے بیٹے ہیں نا، شیر کے بچے ہیں عبداللہ کے بیٹے. شب عاشور میں بچوں کو بلایا شہزادی نے، لوہے کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے لوہے کی ایک زرہ نکالی جس پر خون کے دھبے تھے. کہا بیٹو اس زرہ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے دادا جعفر طیار کی زرہ ہے جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، اور یہ زرہ ان کے بدن پہ تھی. کہا بیٹو
کل جنگ کا دن ہے، جعفر طیار کی لاج رکھنا۔ پھر بیوی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ نواسے کس کے ہو؟ بچے ہیں نا؟ کہنے لگے میرے نانا کا نام حیدر کرار ہے۔ تو کہا پوتے ہو جعفر طیار کے، نواسے ہو حیدر کرار کے، اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا۔ کہ جب میدان میں جانا اور گھوڑے سے زمین پہ آنا تو تمہارے چہرے لشکر کی طرف ہو، خیمے کی طرف نہ ہو۔ دو جملے، اولاد عقیل میدان میں گئی، لاشیں آئی، اولاد مسلم میدان میں گئی، لاشیں آئی، عباس کے بھائی میدان میں گئے، ان کے لاشیں آئے، اور زینب تک خبر جا رہی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ان کے لاشیں آ رہے ہیں۔ کہا فضہ یہ میرے بچے کہاں ہیں؟ انہیں بلا کے لا، بڑے جلال میں ہے بی بی۔ بچے آئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اماں حکم؟ کہا میں نے تمہیں کیا تلقین کی تھی کل رات کو، ابھی تک تم گئے نہیں؟ کہا اماں ہم تو چاہتے تھے کہ میدان میں جائیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ کہا فضہ جا، اب یہ علی کی بیٹی ہے اور ذرا جلال دیکھنا۔ کہا فضہ جا کے حسین کو بلا لا۔ حسین آئے، بہن کو دیکھا، ایک جملہ کہا بہن نے، کہا بھیا پوری زندگی میں کبھی کوئی فرمائش کی ہے میں نے؟ تمہاری سدائیں بدل ہو گئی پوری کہا نہیں بہن تم نے کبھی کوئی کہا آج کر رہی ہوں، میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دے دو۔ بچے میدان میں گئے، بڑے حوصلے والے بچے تھے، اور یہ کہہ کے لڑے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہ پسرے ساتھ کے خیمے پہ حملہ کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے یزید کی فوج کو۔ لیکن ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا ارے یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے، انہیں گھیر کے مارو۔ اب تلواریں چلی، بچے زخمی ہوتے چلے، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو چہرے فوج کی طرف سے خیمے کی طرف نہیں تھے۔ تم نے گریہ کیا، بس ایک جملہ سنو، یہ وہ بچے ہیں کہ جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا۔ جب شام میں ساری بیویاں اپنے رشتہ داروں کے سر لے کے بیٹھ گئی تو دو چھوٹے چھوٹے سر، کسی عورت نے پوچھا کہ بیوی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب رو کے کہنے لگی ارے یہ میرے بیٹے ہیں، بھائی کا ماتم کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔